میں چاہتا تو یہی ہوں کہ یہاں سے بات شروع کی جائے، لیکن ابھی میں 2 پروگرام ٹی وی کے ریکارڈ کروا کے آ رہا تھا، رستے میں ایک ایسی خبر ملی ہے کہ جس کی وجہ سے دل کی کیفیت اور دماغ میں یہ سارے کی ساری جو تقریر تھی، سارے کی ساری توجہ اس طرف مبذول ہو گئی ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، ابھی جیو نیوز کے اوپر یہ خبر چلی ہے کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے، یہ جیو نیوز کی خبر ہے، میں اس خبر کے حوالے سے اپنے موقف کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور میڈیا کے سامنے اور سامعین اور ناظرین کے سامنے ختم نبوت کے ادنا پہرے دار ہونے کے ناطے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ قاضی فائد عیسیٰ نے ایک شخص کے اوپر مقدمہ درج ہوا اور اس کے اوپر یہ دفعہ لگائی گئی کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے قرآن کی، اور آپ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اسلام کی، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اپنے مذہب قادیانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں جو خلاف آئین ہے، خلاف قانون ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ نے کہا ان دونوں دفعات جو اس کے اوپر لگائی گئی ہیں ان کو نکال دیا جائے۔ پاکستان کے ہر شخص کو یہ آزادی حاصل ہے، ہر مذہب کو یہ آزادی حاصل ہے، ہر اقلیت کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی عقائد کی تبلیغ کر سکے۔ میں قاضی فائد عیسیٰ کے اس ٹکڑے کے ساتھ متفق ہوں کہ ہر مسلک کو، ہر مذہب کو یہ حق پاکستان کا آئین اور قانون دیتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ کر سکے، لیکن قاضی صاحب آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، پورے پاکستان کے آئین کا مطالعہ کر کے بیٹھے ہیں، اور اگر آپ نے پاکستان کے آئین کا پوری طرح مطالعہ نہیں کیا آپ اس سیٹ کے حقدار نہیں ہیں۔ قادیانیوں کو ہم اس وقت ان کی تبلیغ کا حق دیں گے جب تک وہ پاکستان کے آئین کے مطابق اپنے آپ کو اقلیت مانیں گے۔ اگر قادیانی اپنے آپ کو کہے میں اقلیت ہوں، میں غیر مسلم ہوں، وہ قادیانیت کی تبلیغ کرے، علماء آپ کو نہیں روکیں گے، لیکن اگر کوئی قادیانی کہے میں مسلمان ہوں اور مسلمان ہو کر میں قادیانیت کی تبلیغ کروں گا تو قاضی صاحب آپ نے نہ آئین کو پڑھا ہے نہ قانون کو پڑھا ہے۔ پاکستان کے آئین میں قادیانی کافر ہیں، اور اگر کافر ہیں تو اقلیت کے حقوق کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں اور اقلیتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور اقلیتوں کے مطابق جو یہاں پہ پاکستان کے آئین نے حقوق دیے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق نہیں ہیں، کس نے کہا؟ عیسائی عام انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ اور پھر خصوصی نشست بھی ہے، یعنی دوہرا حق ہے۔ ایک عام انتخابات میں عیسائی ووٹ ڈال سکتا ہے کہ نہیں ڈال سکتا؟ ڈالتا ہے، اور پھر خصوصی نشست بھی ہے۔ اقلیتوں کے حقوق تو اس قدر زیادہ ہیں۔ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب، اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا، میں جیو نیوز کی خبر کے اوپر کہہ رہا ہوں، آپ کو ایک تو میں تو کہتا ہوں آپ نے اگر اتنی فاش غلطی، آپ چیف جسٹس ہیں، آپ نے اپنی ساری کی ساری آپ سمجھنے کے کریڈیبلٹی کو لوز کر کے رکھ دیا اور آپ نے اپنے تشخص کو مجروح کر دیا۔ آپ کو پاکستان کے بنیادی آئین کا نہیں پتا کہ پاکستان کے آئین میں لکھا گیا ہے کہ قادیانی کافر ہیں، اور اسی لیے علماء آپ سے یہ بات کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ کمیونٹی کبھی پاکستان سے مخلص نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جس پاکستان کے آئین اور قانون میں ان کو کافر قرار دیا گیا ہے، کیا اس آئین کے ساتھ یہ مخلص ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ یہ پاکستان کی آئین کے مطابق اسلامی شعار، قرآن پاک کو اپنی کتاب، مسلمانوں کے قبرستان، جتنی بھی اسلامی جو بھی اسلام کے شعار ہیں، اور میرے بھائیوں یہ بات بھی بعد میں بعض لوگ آج کل سیاسی کشمکش جاری ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جو پہلے ایک قاضی تھا اس نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا اور بینیفٹ کس چیز کا اٹھایا تھا؟ سیاسی کشمکش کا، سیاسی کشمکش کا فائدہ اٹھایا، اور اس وقت دیکھیں حالات آج کتنی تیزی سے بدلے۔ قاضی جو پہلا تھا جسٹس نثار، وہ عمران خان کا حامی تھا، اور اس نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا تو پوری کی پوری پی ٹی آئی اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ آج جسٹس فائد عیسیٰ نے اگر یہ فیصلہ دیا ہے تو یہ خلاف قانون ہے، خلاف آئین ہے، خلاف شریعت ہے، لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا اگر علماء اور علماء اکٹھے ہوں گے، ابھی علماء کے میسج درانے یہاں پہ بیٹھے ہوئے مجھے آنا شروع ہو گیا، علامہ صاحب یہ کیا فیصلہ ہے، اور بڑے بڑے ختم نبوت کے علماء، اور ابھی
جب میں تقریر شروع کرنے لگا، ابھی میں نے وہ بیان نہیں سنا، مجھے قاضی حسنین نے ابھی میسج کیا کہ مولانا اللہ وسایا نے اس موضوع کے اوپر گفتگو شروع کر دی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علماء بیدار ہیں، آپ کو بھی بیدار کرنا ہے۔ ہم ختم نبوت کے اوپر کسی بھی قسم کی آنچ کو آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہاتھ اٹھا کے علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ بات یہ ہے کہ آج قاضی فائد عیسیٰ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو آپ کو پھر معاشرے میں ایک پولیٹیکل پارٹی اس کے پیچھے کھڑی نظر آئے گی، صرف پیپر بدلے پہلے فیصلے، جج کے یہ فیصلے، جج کے یہ فیصلے۔ آج اس وقت ہم گلا کرتے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ اللہ کے بندو آسیہ کو فرار کروانا، اس کو رہا کروانا، اس کام کی سپورٹ نہ کرو۔ آج مسلم لیگ نون پوری کی پوری، مجھے جو نظر آ رہا ہے، اندیشہ ہو رہا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف جب علماء یہ تحریک چلائیں گے تو پوری کی پوری نون لیگ کہے گی کہ یہ جی جھوٹ ہے، یہ جی پروپیگنڈا۔ اللہ کے بندوں کتنی کرسٹل کلیئر، کتنی عام فہم بات ہے، کھلی بات کی ہے، اور علماء کو اعتماد میں لیے بغیر ان کے نمائندہ ہونے کی وجہ سے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ہم قادیانیوں کی تبلیغ کی اجازت تب دیں گے جب قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم اور کافر مانیں گے۔ آج میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اپنے آپ کو کافر، اپنے آپ کو غیر مسلم، کافر کے لفظ اگر چڑھ ہے، غیر مسلم کہہ کے تبلیغ کرنا شروع کریں تو قاضی فائد عیسیٰ کا فتویٰ اور فیصلہ درست ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اگر تبدیل کریں گے تو قاضی فائد عیسیٰ کو پاکستان کے آئین کا مطالعہ کرنا چاہیے اور فی الفور اس عہدے سے، میں تو کہتا ہوں اتنا بڑا بلنڈر، فی الفور اس عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ جب اس جلسے سے فارغ ہوں گے اس فیصلے کو تفصیل سے پڑھیں گے اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ مزید علماء سے مشاورت کر کے اپنی بات کو اور عوام کی یہ جو بیداری کی مہم ہے اس کو چلائیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ چاہے پی ٹی آئی کے ہوں، آپ چاہے نون لیگ کے ہوں، ختم نبوت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔